السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے پچھلی ویڈیو پہ یہ بھی کہا تھا کہ میرا بولنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے کسی کی باتوں کا برا منا لیا ہے یا ایسا ویسا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں بہت لوگ ہیں جو میری آواز سنتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ہاتھ میں اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ میں بس جان چھڑانے والا کام کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی میری ریکارڈنگ ختم ہو تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں، لیکن کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں نے کسی کی باتوں میں آ کر بولنا چھوڑ دیا ہے۔ تو نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو ریچ کا منہ بند کر سکے۔ تو ہاں، بے فکر ہو جائیں، میں تھوڑی بہتر فیل کروں گی تو انشاءاللہ میں نے پھر سے اپنی بک بک سٹارٹ کر دینی ہے۔ تو بس یہ دعا کریں کہ میرے ہاتھ کا درد ٹھیک ہو جائے، کیونکہ درد میں بہتری نہیں آ رہی۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ روز کیوں نہیں آ رہی، تو بھائی بتا رہی ہوں کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک اگر ٹھیک ہوتی تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیتی کہ ایپیسوڈ روز کیوں نہیں آ رہی۔ باقی میرا ہاتھ کٹا ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہوگا تو اوبویسلی میں واپس آ جاؤں گی دوبارہ سے، ویسے ہی ایکٹیو ہو جاؤں گی۔ کوشش کرتی ہوں کہ ایکٹیو رہوں، لیکن ویسے نہیں رہ پا رہی جیسے پہلے تھی۔ اور باقی میں اکتوبر میں انشاءاللہ یہ ناول ختم ہوگا۔ جن لوگوں کو زیادہ جلدی ہے وہ ناول چھوڑ دیں اور اکتوبر کے اینڈ پہ واپس آ جائیے گا، آپ کو PDF مل جائے گا۔ نیکسٹ ناول جو کہ میرا ہوگا اس کا نام ہے میرا ستمگر میرا دلدار، جو کہ ڈاکو بیس ناول ہے۔ اس کے علاوہ جلد ہی ای بک بھی لانچ کروں گی۔ اس کے علاوہ جنون یارم کی کتاب کب تک آ رہی ہے یہ سوال تھے، تو اکتوبر میں شاید آ جائے یا نومبر کے فرسٹ ویک تک آئے گی، تو جس نے بکنگ کروانی ہوئی کروا لیجئے گا۔ باقی کچھ لوگ پوچھتے تھے دستے دارم کی کتاب کب تک آئے گی، وہ بھی مے بی نومبر کے فرسٹ ویک تک آ جائے گی یا سیکنڈ ویک تک آ جائے گی۔ اور میری کون سی کتاب لانچ ہو رہی ہے یہ پوچھ رہے تھے، تو جناب میرا عشق ناول تھا جو پریزاد پر، وہ ناول کتاب میں آ رہا ہے۔ اور بس یہی سوال تھے نا، اور بھی کچھ تھا؟ تو باقی آپ لوگ اگر کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو تو یہاں کمنٹ سیکشن میں زیادہ کمنٹس ریڈ نہیں کر پا رہی ہوں آج کل، تو آپ لوگ گروپ میں پوسٹ کر دیجئے گا، میرے کسی بھی ایڈمن کی نظر پڑے تو میں وہ پوسٹ مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ باقی انسٹاگرام ہے، جس نے کچھ بھی بات کرنی ہو تو وہ ڈائریکٹ انسٹاگرام پہ آ سکتا ہے۔ انسٹاگرام پہ میری مینیجر ہیرخان ہوتی ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں اور وہ ڈائریکٹ مجھ تک آپ کی کوئی بھی بات پہنچا دے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی آگے پیچھے جا کر آپ کو انفارمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جلدی میں اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر رہی ہوں، جہاں پر میں خود اپنے ناول پوسٹ کروں گی۔ پہلے بھی میری کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویب سائٹ تھی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ میں اب نہیں چلا سکی، اس وقت تھوڑا ٹائم کا ایشو تھا، لیکن اب میں کوشش کروں گی تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلدی لانچ کروں گی، جہاں پہ آپ کو میرے سارے ناولز مل جائیں گے۔ اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عریج کے کتنے ناول ہیں، تو بھائی عریج 50+ ناول لکھ چکی ہے۔ میں بھی میرا ستمگر میرا دلدار میرا 50 ناول ہوگا، ہاف سینچری ہونے والی ہے میری۔ تو کچھ شارٹ ہیں، شارٹ مطلب کچھ شارٹ اتنے شارٹ بھی ہیں جو کہ صرف ایک قسط پر ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، میں ساری لسٹ پوسٹ کر دوں گی۔ باقی میرے خیال میں اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں، میری بک بک کافی ہو چکی ہے، تو اب ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو بی ریڈی عریج کو گالیاں لینے کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں۔ یار ستمگر قسط نمبر 101 تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو آئیڈا اس کی باہوں میں قید تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے بے قراری سے اس کی بند آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ وہ اس کے لبوں کو چھونے کے لیے بے قرار سا ہو گیا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا اپنے لب دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا،
لیکن اس کے دل کی بے قراریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں سر پٹکنے لگا تھا۔ اگر وہ اس کی قربت کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو وہ اسے خود سے دور نہیں کر پائے گا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سمجھا کر اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا، خود سے الگ کر رہا تھا۔ وہ اسے دور بھیج رہا تھا۔ اگر وہ دوبارہ سے اس کے وجود کی نازکی میں کھو گیا تو وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ لیکن وہ اپنی بے قراری کا کیا کرتا جو بڑھتی چلی جا رہی تھی؟ اس نے اپنے بے تاب لبوں کو اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ اس نے یہیں پر اپنے جذبات کو لگام لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے ماتھے پہ لب رکھے گہری سانسیں لیتا رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی نیند ڈسٹرب کر چکا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو یہیں پر روکنا چاہا تھا، لیکن ازبک درانی کا اپنے جذبات پر لگام لگانا آسان ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ وہ اس کے چہرے کو آہستہ سے اپنی طرف پھیرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے جذبات اس کے ساتھ پھر سے دھوکہ کر گئے تھے۔ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا، جبکہ اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے ہوئے وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ کر آیا تھا۔ ازبک نے خمار بھری نگاہوں سے اس کے لبوں کو بخشتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ازبک کو لمحوں میں بے قرار کر گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں کو قید کرتا مدہوشی سے چومنے لگا تھا، لیکن پھر اچانک جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ اپنا سامان پیک کر دیا؟ میں تمہیں تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ چھوڑ کر آتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا اس کے قریب سے اٹھا ہی تھا کہ وہ بے یقینی سے
اسے دیکھنے لگی۔ وہ سچ مچ میں اسے غربت کے ادھورے لمحات دے کر چھوڑ رہا تھا، اور پھر یہ بے یقینی اچانک اسے خوف میں مبتلا کر گئی۔ وہ اس کے بغیر رہنا سیکھنے لگا تھا۔ وہ سیکھ گیا تھا کیا اسے اب اس کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر چکی تھی؟ کیا ازبق خان درانی کو اب اس کی طلب نہیں تھی؟ اس کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ کیا وہ خود اپنا آپ برباد کر رہی تھی؟ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس شخص کو بس اتنا کہہ پاتی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ سب کچھ بھلانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، یا شاید ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ محسوس کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بھی سست تھا۔ شاید وہ بھی اس کی نہیں سننا چاہتا تھا کہ ان معاملوں میں وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، اگر انہیں ان کی کھانا نہیں چاہیے تو میں بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ انا نے پھر سے سر اٹھایا تھا، لیکن انہیں تو ان کی کھانا چاہیے۔ انہوں نے تو 1000 دفعہ کہا ہے۔ اس نے جیسے اپنے دل کو دلاسا دیا تھا، خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر انہیں ان کی انا کھانا چاہیے تو کیوں مجھے خود سے دور بھیج رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ میں ان سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلتا الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، اس کا کثرتی وجود اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کرتا اسے اٹھنے پر اکسا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے الماری سے اس کی بلیک شرٹ نکالنے لگی تھی۔ رہنے دو ہانا، پہلے ہی یہ سوچ سوچ کر سکون نہیں مل رہا کہ تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ اپنی عادتیں ڈال کر جاؤ گی تو میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ تم تیاری کرو، میں نیچے ملازمہ کو ناشتہ لگانے کے لیے کہتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ پہنتا نیچے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے جاتے دیکھتی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ہائے، اسائنمنٹ تیار کر لی تم نے؟ وہ جیسے ہی کلاس میں آ کر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، آج تو سبمٹ نہیں کروانی تھی، میں ہیلپ لوں گی۔ وہ لاسٹ ایئر میں شجر ہے نا، اس سے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ آج وہ لڑکیاں نہیں آئی تھیں جن کی وجہ سے شجر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تمہارا کزن ہے۔ شاید لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
تو علیزے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ میرا کزن نہیں ہے، وہ میرے بھائی کا فرینڈ ہے۔ تو بس ایسے ہی اسی طرح ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ یار، یہ لڑکی کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت چپ چاپ رہتی ہے، جیسے کسی سے خوف زدہ ہو۔ علیزے نے اچانک ہی ٹاپک چینج کرتے ہوئے لاسٹ لائن میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب وہ لڑکیاں اس کے آس پاس نہیں تھی، تب وہ لڑکی اس کے پاس آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان لڑکیوں کے پاس آتے ہی یہ لڑکی دور ہو گئی تھی۔ ارے، اس کا نام سائرہ ہے۔ کچھ دن پہلے تک تو کافی ایکٹیو تھی، خوب مستیاں کرتی تھی، ہر طرف آتی جاتی تھی، کلاس میں ہلا گلا کر کے رکھتی تھی، سب کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ پھر اچانک سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ بہت لائق ہے، لیکن اینڈ پر بیٹھتی ہے، ہر وقت کسی سے خوف زدہ رہتی ہے۔ وہ لڑکی اسے بتانے لگی تھی، جبکہ علیزے نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ جو خوف زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تو وہ نگاہیں چرا کر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ علیزے کو اس لڑکی کی حرکتیں کافی عجیب لگ رہی تھی، لیکن کلاس شروع ہو جانے کی وجہ سے اس نے اپنے لیکچر پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس لڑکی سے بات کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ تہمینہ، اتنا پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم دور رہ کر بھی تو پریکٹس کر سکتے ہیں نا۔ وہ تہمینہ سے اچھا خاصا بیزار تھا، جو اس کے ضرورت سے زیادہ ہی قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں آ رہی تمہارے پاس، وہ زارق کہہ رہا تھا کہ جب وہ لڑکی، کیا نام تھا اس کا، ہاں زمش، پاس ہو تمہارے تو مجھے تمہارے قریب قریب رہنا ہے۔ اس کا ری ایکشن لینا چاہتا ہے وہ۔ ویسے اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے ہمارے پاس یا دور ہونے سے؟ تمہارا اس کے ساتھ افیئر تو نہیں چل رہا؟ ویسے جس طرح وہ لڑکی مجھے ہر طرف آتے جاتے گھور کر دیکھتی ہے نا، یقین کرو مجھے لگ رہا ہے وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ منقوہ ہے میری۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو تہمینہ کا منہ کھل گیا تھا۔ کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔
تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ چھوٹی سی لڑکی تمہاری منکوہا کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ بنو مت. تمہارا شوہر بھی تم سے 1.5 سال چھوٹا ہے. وہ اسے گھور کر بولا تھا، جس پر تہمینہ کھلکھلا کر ہنسی. ارے وہ 1.5 سال ہی چھوٹا ہے نا. تمہاری والی تو تقریباً 8-10 سال چھوٹی لگتی ہے تم سے. شادی کیسے ہوئی؟ لو میرج تھی یا کوئی اور ہی چکر ہے؟ اور تم کب سے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے لگے؟ تہمینہ ضرورت سے زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو کر اس سے سوال کرنے لگی تھی. مجھے پسند تھی وہ. میں شادی کرنا چاہتا تھا. پہلی نظر میں ہی میرے دل میں اتر گئی تھی وہ. ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا. اس کی ماں راضی تھی، لیکن باپ ہر سٹوری کی طرح اس میں بھی ویلن بن گیا. اب یہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر مجھ سے ڈیورس چاہتی ہے، جو کہ میں دے نہیں سکتا. وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، یہ اس کا دعویٰ ہے. لیکن مجھے اور زارق کو یقین ہے کہ یہ صرف میری فیلنگز نہیں ہیں، اور اس کے صاف شفاف دل پر دستک دینے والا میں پہلا مرد ہوں. تو ہم اسے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے جذبات تھوڑے سے باہر نکلیں. ارزق اسے دیکھتے ہوئے بولا تو تہمینہ مسکرائی تھی، اور پھر اچانک ہی اس کی باہوں میں پھسل کر گری. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اسے سہارا دے چکا تھا. تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی. واو مسٹر ہینڈسم، تمہارے بائیسیپس نے مجھے بچا لیا. یقین کرو تمہاری باڈی بلڈر پرسنالٹی کسی بھی لڑکی کا چین قرار چھین سکتی ہے. کاش میں شادی نہ کرتی. وہ سرد آہ بھر کر بولی. تمہیں شادی کی جلدی تھی. اگر تم میرے سیٹل ہونے کا ویٹ کر لیتی تو یقیناً حالات کچھ اور ہوتے. وہ زمج کو سنانے والے انداز میں بولا، اور وہ جو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی کہ تہمینہ شادی شدہ ہے، وہی ارزق کی بات نے اس کے دل و جگر میں آگ لگا دی تھی. یہ کالج ہے، کوئی پارک یا کلب نہیں جہاں پر اس طرح باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑا رہا جائے گا. میرے خیال میں پریکٹس کے درمیان میں بھی اس طرح کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ڈرامے میں اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہے. باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑے رہیں. زمج سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے ان دونوں کو گھور کر بولی تھی. ہے نہیں ہے تو ڈال لیں گے بیبی. یہ کوئی اسکول لیول کا ڈرامہ تو ہے نہیں. ہم اس میں اپنی مرضی کی کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی شاید تم نہیں جانتی کہ رومیو اور جولیٹ کافی رومانٹک تھے. یقیناً رہے ہوں گے، لیکن یہ رومیو اور جولیٹ کا ڈرامہ نہیں بلکہ ہیر اور رانجھا کا ہے. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لب دبا کر بولی.
تو تہمینہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ اوہ I'm really sorry، میں بھول گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میں نے اور ارزق نے رومیو اور جولیٹ بھی پرفارم کیا ہے۔ تمہیں یاد ہے ارزق، وہ کتنا رومانٹک تھا نا؟ کچھ بھی یاد کروا کر میرا دل جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ یاد آ جاتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔ ارزق نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تو زمش کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز ہی اٹھا کر اس کے سر پر مار ڈالے۔ مجھے لگتا ہے تم نے میرے انتظار میں اب تک شادی نہیں کی۔ اب مجھے لگتا ہے مجھے بھی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے نثار ہونے والے انداز میں بولی۔ تو زمش نے اچانک ہی اسے دھکا دیتے ہوئے ان دونوں کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ صرف آپ ہی شادی شدہ نہیں ہیں، یہ مسٹر بھی نکاح شدہ ہے، اور شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک ہسبینڈ رکھتے ہوئے آپ اس طرح کسی اور آدمی کے اتنے نزدیک رہ کر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں۔ کیا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ارزق؟ I hate you، I really hate you۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کے غصے کا مطلب سمجھے بغیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے آنے ہی لگا تھا کہ زمش نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کل فنکشن ہے، ہمیں اسٹیج کی سیٹنگ کرنی ہے، میری ہیلپ کر دیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیج سیٹنگز کیسے ہوتی ہیں۔ ایک تو اتنا مشکل کام دے دیا ہے، کم سے کم مجھے کچھ تو گائیڈ کریں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارزق اس کے پیچھے جائے، اسی لیے اسے باتوں میں لگانے لگی۔ دیکھو زمش، یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ ویسے بھی کون سا یہ نکاح رہنا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ہم نے ویسے بھی الگ ہو ہی جانا ہے، تو تمہیں ضرورت ہی کیا تھی بات باہر نکالنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ ناراض کر دیا بیچاری کو، ہرٹ ہو گئی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے میں نے۔ تم نے یہ رشتہ رکھنا نہیں ہے، کم سے کم مجھے تو اپنا رشتہ بنانے دو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے بازو سے چھڑوا کر جانے ہی لگا تھا کہ وہ اچانک اس کے کھینچنے پر اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی زمین پر گرنے لگی تھی کہ اس نے ارزق کی شرٹ کو کالر سے پکڑ لیا۔ اس کے کھینچنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ اچانک زمین پر گرتے ہوئے اس نے زمش کو خود کے اوپر کیا تھا تاکہ اسے چوٹ نہ لگے، کیونکہ اتنا تو ارزق کے ذہن میں تھا ہی کہ اگر وہ اس کے اوپر گرا
تو اس بیچاری کا کچومر نکل جائے گا۔ وہ نازک سا وجود اس کے مسکولر وجود کو برداشت کرنے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ اس کے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا جب اچانک ہی سمجھ اس کے اوپر گرتے ہوئے بے خیالی میں اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ بالکل بے ساختہ عمل تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب ہو جائے گی، جبکہ وہ جو اسے گرنے سے بچاتے ہوئے اسے چوٹ لگنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کر کے جیسے ہوش و حواس بھلا گیا تھا۔ زمش نے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہی جب اچانک وہ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتے ہوئے اس کے لبوں کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے نرم و نازک لمس نے اسے کچھ ہی دیر میں مدہوش کر دیا تھا۔ وہ اس لمس سے بالکل بھی الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بالکل آہستہ آہستہ نرمی سے وہ اس کے نازک لبوں کو چھوتے ہوئے اسے پوری طرح سے خود میں مدہوش کرنے لگا تھا، جبکہ زمش تو اپنی دھڑکنوں کے ڈول کو اپنے کانوں میں بجتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ تو اس کے اوپر سے اٹھ پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ اگر کچھ محسوس ہو رہا تھا تو بس اس کے لبوں کا لمس، اپنے لبوں پر وہ دیوانوں کی طرح اس کے لبوں سے لپٹا اس کی دھڑکنوں میں بری طرح سے اشتعال برپا کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ زمش نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دور ہونا چاہا تو وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت تیز کرتا اسے مزید خود پر جھکا گیا تھا۔ جب اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتا، ارزق انہیں ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر اپنے قدم وہیں روکتا چہرہ پھیر گیا تھا۔ اس کے اچانک آ جانے پر اس نے بڑی مشکل سے زمش کو خود سے الگ کیا تھا۔ ارزق نے اٹھ کر کھڑے ہوتے زمش کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے قریب سے گزر جانے پر زارق نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے گھورا تھا، جو اپنے لبوں سے اس کا لپ گلاس صاف کرتے ٹیشو پیپر سے چند ٹیشو پیپرز اپنے ہونٹوں پر رگڑنے لگا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن تجھ جیسے کمینے کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ کمینے، یہاں میں 2 دن سے میں نے تیری بھابھی سے بات نہیں کی اور تو یہاں بند کمرے میں رومانس کر رہا ہے، وہ بھی فرش پر لیٹ کر۔ زارق اس کے قریب آتے ہوئے اسے شرم دلانے لگا تھا۔ جل کر مر جا کمینے، تھوڑی دیر اور گزارنے دیتا اس کے ساتھ تو کیا چلا جاتا۔ پہلی دفعہ محسوس کر رہا تھا کہ شادی شدہ انسان ہوں۔ خیر، تیرا فون ٹھیک نہیں ہوا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج چھٹی کے بعد جاؤں گا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ پری سے بات نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی بے رنگ سی ہو گئی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو اس کی بے چینی پر
ارزق نے اس کے کندھوں پر ہاتھ مارا تھا۔ چل پریشان مت ہو، تیرا فون مل جائے گا، تیرا فون ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آج ٹھیک نہیں ہوا تو نیا لے دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ کرتا ہوں واپسی پر۔ تو سنا، شجر کی کوئی کال آئی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ کہہ رہا تھا کہ کچھ پتہ کر کے بتائے گا، لیکن فی الحال کسی طرح کی خبر نہیں ملی۔ میں تھوڑی دیر بعد خود ہی اسے کال کر کے پوچھ لوں گا، ارزق نے کہا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شکریہ جناب، آپ نظر تو آئے۔ کدھر ہیں میرے نوٹس؟ وہ کلاس سے نکلی ہی تھی جب شجر اسے سامنے سے کلاس روم سے نکلتا نظر آیا۔ بڑی مطلبی لڑکی ہو یار، تم تو سیدھے اپنے مطلب پر آ گئی۔ مجھ سے بھی خیر خیریت پوچھ لو۔ ہاتھ کیسا ہے تمہارا؟ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی تھی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو علیزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیسے ہو تم؟ طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ تمہاری شبانہ کیسی ہے؟ اس کو میرا سلام کہنا۔ لاؤ اب نوٹس دو۔ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولی، جس پر ذرا سا چوٹ کا نشان تھا۔ یقیناً پرسوں سے لے کر اب تک اس کی چوٹ کافی بہتر تھی، لیکن پھر بھی شجر نے اس کے ہاتھ کو کافی غور سے دیکھا تھا بنا اس کے ہاتھ کو تھامے۔ علیزے کو اس کی یہ حرکت اچھی لگی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میرے گھر میں بھی سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں، اور میری شبانہ تو ماشاءاللہ میری حسن پری، میری جانے جہاں، میرے دل کا قرار، اسے تو میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ اللہ اللہ، اتنا پیار! اللہ پاک تم دونوں کا پیار سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہو، جلد سے جلد نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ، آمین ثم آمین۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھی جبکہ وہ دل سے آمین کر رہا تھا، جب اچانک مسکراتے ہوئے اس کی نظر سائرہ پر گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھنے پر وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ شجر، تمہیں پتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تم اندازہ لگا سکتے ہو، یہ لڑکی پہلے دن سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اچانک سے یہ مجھے اگنور کرنے لگی ہے۔ میں نے اس سے ہائے ہیلو کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے نگاہیں چرا کر چلی گئی۔ اب بھی دیکھو، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی نا، لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ اچانک ہی شجر کو بتانے لگی تو شجر نے بھی ایک نظر سائرہ کی طرف دیکھا تھا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے
یہ انہی لڑکیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آ رہی تھی جن کے ساتھ علیزے کا اٹھنا بیٹھنا تھا آج کل۔ کیا وہ علیزے پر نظر رکھ رہی تھی؟ لیکن آج کل تو یہ لڑکی ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں تھی۔ پہلے تو یہ لڑکی کافی زیادہ ایکٹیو رہتی تھی، لیکن پھر اچانک یہ لڑکی جیسے کسی چیز سے ڈر گئی ہو، خوف زدہ ہو گئی ہو۔ وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر بالکل تنہا رہنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ وہ کافی غور سے اسے دیکھ رہا تھا جب علیزے نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، اور وہاں کینٹین میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے نا، جب تک کچھ کھانے کو ملتا ہے تب تک لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو تم مجھ سے کیا امید رکھتی ہو؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر شجر مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہی کہ تم ایک اچھے دوست کی طرح مجھے برگر لا کر دو گے اور کوک بھی؟ علیزے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے موتیوں جیسے دانت دیکھتا شجر مسکرایا تھا۔ اچھے دوست کی طرح؟ ہم دوست کب بنے؟ وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کینٹین کی طرف قدم بڑھاتے اس سے پوچھنے لگا۔ تہجد کے وقت جب تم نے مجھے انسٹاگرام پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی اور میں نے ایکسیپٹ کر لی تھی، بس تبھی سے تم میرے دوست بن گئے ہو، اس نے جوش سے کہا۔ دوست بنا رہی ہو یا پرسنل ورکر؟ سچ سچ بتاؤ۔ اگر سوال تمہارے برگر اور کوک کا نہ ہوتا تب بھی ہم دوست ہوتے؟ شجر نے کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے اس کے لیے کرسی کھینچی تھی جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس طرح کے سوالوں کے جواب میں کچھ کھاتے ہوئے دیتی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کھلکھلائی تھی، جبکہ شجر مسکراتے ہوئے اس کے لیے برگر اور کوک لینے چلا گیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ پلیز میرا فون اٹینڈ کر لینا۔ وعدہ کرتا ہوں زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں، بس دن میں 4-5 دفعہ اپنی آواز سنا دینا۔ اچھا، صرف 2 دفعہ سنا دینا۔ یہ میرے بزنس ورکر ہے رائنا، یہ تمہارے ساتھ جائے گی، تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گی۔ اس کے پاس آتا، اسے اپنے سینے میں چھپاتا ہوا وہ کتنی ہی دیر اس کے ماتھے پہ لب رکھے کھڑا رہا تھا، پھر اسے ہدایت دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جسے وہ بار بار گلاسز لگا کر چھپا رہا تھا۔ اگر اسے اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی اسے خود سے دور بھیجنے پر، تو کیوں بھیج رہا تھا؟ بس اتنا نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا، شاید آئرہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اسے گھر چھوڑ کر تم واپس آ جانا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے تمہاری غفلت برداشت نہیں کروں گا، وہ سختی سے برگر سے کہہ رہا تھا۔ سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں،
میں انہیں بالکل سیفلی چھوڑ کر آؤں گی۔ آئیے میم، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ اس کی ورکر رینا پروفیشنل انداز میں آگے کو بڑھی تھی، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ پوری شدت سے اسے خود میں جکڑتے وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتا، اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے ایئرپورٹ سے نکلا تھا، لیکن وہ اسے جاتے دیکھ کر اس کی بے چینی پڑ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے 2-3 دفعہ لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کی چال تیز کی تھی، خوف سے اس کی جان جا رہی تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھی، اس کے قدموں میں تیزی بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک خالی گلی دیکھتے ہوئے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ لڑکی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی غلط مقصد کے لیے تمہارا پیچھا نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، کسی چیز نے تمہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ڈال رکھا ہے، تم مینٹل سٹریس کا شکار ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ زارق نے پیچھے رک کر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تو سائرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی گیٹ سے نکلی تھی وہ اس کے پیچھے آنے لگا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ سکتی ہو، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ لڑکی خوف زدہ تھی، بلکہ ڈر سے کانپ رہی تھی، اور اس کے ڈر کو وہ کافی اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم کسی چیز کے لیے پریشان ہو۔ تمہارا یونیورسٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے، تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، رائٹ؟ تمہیں لگتا ہے اس طرح ڈر کر، خوف زدہ ہو کر تم ڈاکٹر بن پاؤ گی؟ تو ایسا نہیں ہوگا، تمہیں خود کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ کیوں ڈری ہوئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے تک تم اپنے کالج کی سب سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی، پھر اچانک تم اتنی خوف زدہ کیسے ہو گئی؟ کیا تم مجھے اپنا بھائی سمجھ کر اپنی پرابلم شیئر کرو گی؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا تو سائرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زارق کے ہاتھ میں اس کا ID کارڈ تھا جس پر پاکستان آرمی فورس لکھا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے زارق پر اعتبار کیا تھا، جس پر اس نے گہرا سانس کھینچ۔ میری ان لڑکیوں کے ساتھ اچانک دوستی ہوئی تھی جب میں نئی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ تب وہ لوگ بہت اچھے سے میرے ساتھ بات کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ غلط قسم کی لڑکیاں ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کب کیسے
ان لوگوں نے مجھے نشے آور چیزیں دے کر میری برہنہ ویڈیو بنا لی۔ اس ویڈیو میں کچھ مردوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی ویڈیو میں کون بات کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے بہت بلیک میل کیا۔ میں نے بہت مشکل سے پیسے ارینج کر کے ان لوگوں کو دیے۔ ان لوگوں نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ میری ماں نے اپنی ساری جویلری بیچ کر ان لوگوں کی رقم ادا کی۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے رہے، لیکن ہاسٹل میں پکڑے جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ پھر ان کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا، لیکن نہ جانے کیسے یہ لوگ واپس یونیورسٹی میں آ گئی۔ لیکن اب یہ لوگ مجھ سے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی کا بوائے فرینڈ اظہر ہے، جو آج کل پالیٹکس میں بھی ہاتھ آزما رہا ہے۔ وہ آدمی شادی شدہ ہے، لیکن میرے پاس اپنے موبائل فون میں اس کی اور ان میں سے ایک لڑکی زوبی کی کچھ تصویریں ہیں۔ شاید وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ تصویریں باہر نکلیں، اسی لیے ان لوگوں نے مجھے اچانک بلیک میل کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے مزید پریشان کیا تو شاید میں وہ تصویریں کسی کو دکھا دوں، اسی لیے انہوں نے بات دبانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ لیکن آج کل ان کی نظر علیزے پر ہے۔ علیزے بہت خوبصورت ہے، اور وہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کی ویڈیو کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ مجھے چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ میں مزید پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میری ماں کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ میری ماں مجھے بہت مشکل سے یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے۔ میں بہت مشکل سے ان سب چیزوں سے نکلی ہوں، لیکن میں علیزے کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اسے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح کی مصیبت میں پھنس سکتی ہے، کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں بری طرح سے علیزے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہاسٹل اور یونیورسٹی میں ہونے والے واقعات کو وہ خود پر لگنے والے الزام کا نام دے کر ان سب چیزوں کو دبانے کی کوشش کر چکی ہیں۔ وہ علیزے کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسانے والی ہیں۔ مجھ سے زیادہ اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے پاس بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں، جس میں اسکول اور کالج کی بچیاں بھی شامل ہیں۔ جب تک یہ لڑکیاں انہیں پیسے نہیں دیتی رہتی، تب تک یہ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ جب وہ
پیسے نہیں دے پاتی تب تک وہ ویڈیوز گندی ویب سائٹ پر لانچ کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے امیر ہوں، تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل ہو سکے۔ مجھے اللہ پاک نے ان کے شر سے بچا لیا۔ وہ تصویر میں نے بس ایسے ہی رات کے وقت بنائی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ میرے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوگی، ورنہ شاید میری بھی ویڈیو کسی گندی ویب سائٹ پر پڑی ہوتی۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے رو دی تھی، جبکہ زارق پریشانی سے اسے سن رہا تھا۔ مطلب علیزے کے ساتھ وہ لوگ کچھ بھی غلط کرنے والے تھے، اور علیزے کے ساتھ نہ جانے وہ لوگ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے تھے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، ان سب کے پیچھے صرف ایک دو لڑکیاں نہیں ہیں بلکہ بہت بڑا گینگ ہے، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی جس کا اصل نام میمونہ تھا، وہ لوگ اسے مونیکا کہتے تھے۔ اس کی انفارمیشن نکالنے پر انہیں پتہ چلا تھا کہ اس کا تعلق بھی کسی ڈرگ گینگ کے ساتھ تھا، وہ کسی ڈرگ گینگ کے ساتھ کام کرتی تھی۔ باقی بھی ان کا ٹارگٹ کافی برا رہا تھا۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، نشے کی حالت میں اکثر سڑکوں پر پکڑے جانا۔ وہ دنیا کے سامنے یونیورسٹی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ بنی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر ان لوگوں نے اپنا کاروبار چلا رکھا تھا۔ ابھی کل ہی انہیں خبر ملی تھی کہ ان کے انڈر کام کرنے والے ایک کسی اور کالج میں ایز اسٹوڈنٹ کام کرتے اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن نکالی ہے۔ وہاں پر اس کی دوست ایک لڑکی کے ساتھ تھی جس نے بتایا کہ اس کی دوست کے ساتھ بھی یہ چیز ہو چکی ہے اور وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شجر کا ایک فون ہی اسے اس لڑکی کے پیچھے آنے پر مجبور کر چکا تھا، اور اس کا شک درست نکلا تھا۔ یہ لڑکی بھی اسی کیس کا شکار تھی، اور اس کا شک بھی درست نکلا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق، اس میں سیاسی لوگ بھی شامل تھے۔ تم فکر مت کرو، علیزے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا بھائی ہے، اور باقی جہاں تک تمہاری بات ہے تو تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ تمہیں بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اب وہ لڑکیاں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اب یہ کیس ہم آرمی والے ہینڈل کر رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اسے امید بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آرمی والوں کو کیسے پتہ چلی؟ میرا مطلب ہے آپ لوگ مجھ تک کیسے آئے؟ وہ تسبب کا شکار تھی۔ علیزے میری بہن ہے اور شجر میرا بھائی۔ شجر نے مجھے بتایا کہ تم پریشان ہو، اور تمہاری پریشانی کی وجہ سے ہم تقریباً 3 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ باقی اب تمہیں کسی چیز کے بارے میں جاننے کی یا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ دیکھ لیں گے۔ اب تم گھر جاؤ۔ وہ اس کی ساری ٹینشن دور کرتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ میری مدد کرنے کے لیے، ان سب لڑکیوں کے بارے میں سوچنے کے لیے جو اس مصیبت کا شکار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر لڑکی کی عزت محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا
وہاں سے نکل چکا تھا۔ فائنلی 3 مہینوں کے بعد ان کے ہاتھ کوئی سراغ تو لگا تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ملازمہ تھی جو شاید اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ایئرپورٹ سے اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا، لیکن وہ گیا نہیں تھا۔ بے مقصد ہی اپنی گاڑی سڑکوں پر دوہرا کر وہ گھر واپس آ گیا۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا، وہ اسے روک نہیں سکا تھا۔ وہ صرف ایک دفعہ اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھی، وہ صرف ایک دفعہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنی محبت ہار آیا تھا، لیکن ہارنے کو تیار پھر بھی نہیں تھا۔ اس نے آئرہ کا اعتبار جیتنا تھا، اس نے اپنی آئرہ کو واپس اپنی زندگی میں لانا تھا۔ لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اندھیرے میں کسی کے عکس کو محسوس کیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا جب ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے سیدھا کرتا اپنی باہوں میں جکڑ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو تم میرے بغیر کیسے رہو گی؟ میں جانتا تھا میری محبت تمہیں واپس لے آئے گی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے چوم رہا تھا، جبکہ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دیوانوں کی طرح چومنا، اسے خود میں قید کرنا، وہ اس کے نازک سے سراپے کو اچھی خاصی مشکل میں ڈال گیا تھا، جبکہ وہ بنا مزاحمت کرنے کی بجائے مسکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اسے چھوڑ کر بیڈ کے کنارے آ ٹکا اور پھر ہار کر بیڈ پر لیٹا اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ہانا، تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکی، صرف ایک موقع۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑتا یوں ہی بیڈ پر پڑا تھا جب اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ صاحب جی کھانا لگ گیا، وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے تمہیں کھانا لگانے کے لیے کہا، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو وہی رہو، سب کو سر چرا رکھا ہے میں نے۔ اب اس کمرے میں داخل ہوئی نا تو جان نکال دینی ہے میں نے تمہاری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے سائیڈ پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر پٹک کر چکنا چور کر چکا تھا، جبکہ ملازمہ گھبرا کر کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور میں کسی سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے یار، آپ لوگ لائک کرو نہ کرو، میری اپنی مرضی ہے۔ جب میں بہتر محسوس کروں گی تب میں ایپیسوڈ لکھوں گی، اور ناول میں اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گی۔ جس کو پڑھنا ہے پڑھو، جس کو نہیں پڑھنا مت پڑھو۔ اگر آپ لوگ اپنے رائٹر کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ کمنٹ سیکشن میں آ کر باتیں سنانے کا بھی آپ لوگ کوئی حق نہیں رکھتے۔ اور باقی یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی کامنٹس میں الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں، اور باقی میں نے خود ہی لائک کرنے کا چھوڑ دیا ہے، نہ تو میں کوئی ڈیمانڈ کرتی ہوں، نہ ہی کوئی مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرے، کیونکہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پر نا یہ منتیں درنوں والے کام نہیں ہوتے مجھ سے۔ آپ لوگ ان کو جا کر لائک کریں جو آپ کی مرضی کے مطابق لگتے ہیں۔ میں جتنا کر سکتی تھی میں کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی مرضی کروں گی۔ سو یہ جو آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں نا ٹونٹ مارنے والے کمنٹس، وہ آپ خود تک محدود رکھیں، کیونکہ کم از کم مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور باقی میں نے کچھ نہیں کہنا، ہم ملیں گے آپ کو، اگر میں کل لکھ سکی آف کورس تو میں دوں گی یار، اگر نہیں لکھ سکی تو آف کورس میں نہیں دوں گی۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔